دوستان ذی وقار ایک سابق صدر یا وزیر اعظم تھا، جب وہ امریکہ گیا تو بڑا چھپ چھپا کے ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام بنا رہے تھے تاکہ ایک بیلنس آف پاور رہے دنیا میں اور امت مسلمہ ایٹامک پاور کی صورت میں پاکستان بن جائے اور امت کی نمائندگی کرے۔ ہم نے یہ پلان کسی کے سامنے نہیں رکھا تھا، ہم سے مراد پاکستان میں۔ لیکن جب سابق صدر یا وزیر اعظم امریکہ دورے پہ جاتا ہے تو وہاں کا امریکی صدر غصے سے کہتا ہے کہ تم ایٹمی قوت بننے جا رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں۔ کہتے تو کہوٹا میں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہتے کچھ نہیں، وہاں تو مختلف پلانٹس لگے ہوئے ہیں، فیکٹریز لگی۔ کہتے تم کیا سمجھتے ہو ہمیں کچھ نہیں پتا؟ کہتے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے میں اس کو موضوع سے گھمانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں اس نے وہ کپڑا اٹھایا تو اس کے نیچے پورا وہ ماڈل بنا ہوا تھا ایٹامک پاور کا جو کہوٹا کا تھا، اور منو وہی ماڈل ہمارا ایٹامک پاور کا تھا جو امریکہ کے سامنے موجود تھا اس وقت۔ کہتا میں حیرت میں تھا کہ یہ یہاں پہنچ کیسے گیا، اور کہتا جب میں وہ دروازے سے باہر نکلا تو دوسرے دروازے کے پیچھے میں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو چھپا پایا تھا، وہ قادیانی سائنٹسٹ۔ اور لمحہ فکریہ کیا ہے کہ ہر بڑے اسکول کالج کے باہر اس کی تصویر کو لگایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہیرو ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو پاکستان جیسے ملک میں مجھے دفن نہ کیا جائے۔ یہاں بتایا گیا کہ اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا مرزا قادیانی، میرے بھائی نے بتایا اس کے فالوورز بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کی ریاست کو چلانے والے لوگ اگر اسلام سے اتنا زیادہ کنسرن نہیں کرنا چاہتے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، چلو ٹھیک ہے نہ کرو، پاکستان کی بات کر لو۔ یار ایک طبقہ جس کو آپ کا کانسٹیٹیوشن کافر قرار دے چکا ہے اور وہ طبقہ اس کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، وہ طبقہ اس جس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ اس ملک کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہوگا؟ وہ پاکستان کا حامی اور وفادار کیسے ہو سکتا ہوگا؟ ایم عالم نہیں، ایم احمد جس نے بنگلہ دیش کو توڑنے میں اپنا رول پلے کیا، اس پہ خیر بعد میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا، سارا سلسلہ بنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے کلیدی عہدوں پہ ایسے لوگوں کو بٹھانے کی تو کیا بنتی ہے؟ وہ آر پی او شیخ پورا چینج ہوا ہے یا وہی ہے ابھی تک؟ وہ چینج ہو گیا کہ کیسز میں بار بار وہ لوگ اپنا انفلوئنس کریں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ابو بکر خدا بخش، ابھی تک وہ قادیانی بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، ہمیں سننے میں آ رہا تھا کہ اسے ڈی جی بنا رہے تھے، لیکن جو ہم نے دنیا کے سامنے رکھے اس کے کیسز تو ابھی وہیں کا وہیں، اور اگلے کچھ دنوں میں شاید اسے فارغ کر دیا جائے عہدے سے۔ لیکن مسئلہ یہ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں وہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ دلیر بنو نوجوانوں،